اور 3 تو 4 اس امام بارگاہ سید علی حیدر بخاری ذاکر علی یزدان چٹھا صاحب پڑھن دے مجلس تو بعد پچھلی سائڈ تے لنگر دا اہتمام ہے. مہربانی کریا جے سارے صاحبان لنگر کر کے جایا جے. ہن جناب دے سامنے سید العلماء وارث ممبر خطیب ولایت مولا علی بادشاہ جناب مولانا سید محمد عباس رضوی صاحب برآمد کروان دے جناب سید محمد عباس رضوی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی عظم البلا و برح الخفا وانکشف الغطا وانقطع الرجا وزاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان الیک المشتقى وعلیک المعول فی الشدۃ والرخاء. اللہم صلی علی محمد وآل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمح البصر یا هو اقرب یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 الساعات 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 العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین. ممکنہ حد تک بلند صلوات پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء هو الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین بالقاسم محمد والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان تنصر اللہ ینصرکم. صلوات پڑھیے بلند آواز سے. ٹھیک کر دو. محسن بھائی کی صحت زندگی توفیقات خیر اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے مملکت کی حفاظت کے لیے تعجیل ظہور کے لیے اور کم سے کم ایسے افراد کی دعاؤں کے لیے جنہیں ذکر آل محمد سے تکلیف نہیں ہوتی اتنی بلند صلوات پڑھیں جتنی آپ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک کر دیں. کوئی سمجھ نہیں آ رہی کیا کہہ رہے ہیں, یا اسے بند کر دیں یا ٹھیک کر دیں. ویسل کم کر دیں, ویسل کم کر دیں. آج کی صفحہ ادا اس صفحہ انتظار اور اس پر حاضر بلا تفریق عقائد و نظریات کربلا کی ریت کے ٹیلہ کے ممبر پر تشریف فرما خطیب نظریہ توحید کے آخری استغاثہ پر لبیک کہنے والے غیرت مندوں کے دلوں میں موجود حرارت ولایت امیر المومنین کے وسیلہ سے
درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں فرزند ابو طالب کی حیثیت سے موجود ہے، کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا، علی یاد بھی واجب۔ بچے سیکھتے ہیں ممبر سے اعلان کرنا بھی پڑھنا بھی۔ میں پہلی گزارش تو یہ کروں گا کہ کسی بھی ذاکر کا اعلان کرنے کے لیے اسے ذاکر کہنا ہی کافی۔ یہ جو وارث ممبر ہے نا، یہ وارث ممبر پردہ غیب میں کوئی سید ہو یا غیر سید، سید کی تعظیم اسے جھکنا نہیں، جھکا جاتا ہے حجت کو۔ سید کی تعظیم ہے اس کا حق اسے دینا، اس سے رشتہ داری نہ کرنا، یہ تعظیم۔ باقی یہ ہندوستان کی رسمیں ہیں، بندے کرتے ہیں اپنے طور پر، میں زیادہ اس میں جانا بھی نہیں چاہتا کہ کسی کو برا نہ لگ جائے، میں کسی سید کو مار ہی نہ کھا لوں۔ مالک الملک ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تم اللہ کی نصرت کرو تو وہ تمہاری نصرت کرے۔ دو فکریں صرف فضیلت۔ کافی وقت ہو گیا، اب کافی دیر سے بیٹھے ہیں۔ نصرت کے معنی کیا ہیں؟ یہی تو مسئلہ ہے، مدد اور ہے، نصرت اور ہے۔ بہت جلدی میں جو بات تقریباً 60 منٹ کے بعد بندے نتیجہ ڈاکٹر صاحب دیتے ہیں، میں 1 منٹ میں۔ مدد محتاج مانگتا ہے، نصرت بے نیاز بھی مانگتا ہے۔ مدد محتاج مانگتا ہے، نصرت بے نیاز بھی مانگتا ہے۔ اور میں نے اس لیے کہا ہے اگر ناصر اور مددگار کا فرق آپ سمجھنا چاہتے تو شب عاشور، یار وصل ابھی بھی آ رہی، ابھی بھی وصل آ رہی۔ شب عاشور کریم کربلا نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے ناصرین کے سامنے، فکرہ سن لیں، مکمل فکرہ سن لیں، کریم کربلا نے ناصرین کے سامنے اپنے مددگار سے کہا عباس چراغ بجھا۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ یہ ناصر میں اور مددگار میں فرق۔ اب لوگوں نے اسی کو بہانہ بنا کر مولا کے استغاثے کا غلط ترجمہ کر، جو مولا نے فرمایا حل من ناصر ینصرنا، بندے سمجھے مولا مدد مانگ رہے۔ میرے علاقے کا بڑا ذہین مجمع ہے جس نے سب کچھ دے دیا، تھوڑی عقل اگر استعمال کی جائے کہ حسین کیوں مدد مانگیں گے؟ جمیل صاحب، ایک رات پہلے جو دیا بجھا کے آنے والوں سے کہہ رہا ہے جسے جانا ہو چلا جائے۔ وہ آخری وقت میں کسی کو کیوں بلائے گا؟ اور پھر جب مولا نے فرمایا حل من ناصر، کون آیا؟ اپنا مقام سمجھیں، عزادار کا مقام، عام مقام نہیں ہے عزادار کا۔ انبیاء آئے، مولا نے واپس بھیج دیا۔
فرمایا نہیں، نصرت نہیں چاہیے۔ فرشتے آ گئے، فضیلت کا فکرہ کہوں سارے بیدار ہو جائے۔ فرشتے آ گئے، جناب جبرائیل نے آگے بڑھ کے کہا مولا میں حاضر۔ فرمایا نہیں، وہ نہیں چاہیے جس سے کل کپڑے سلوائے تھے۔ سلامت رہے۔ جنات آ گئے، جعفر کی قیادت میں جنات آئے۔ فرمایا نہیں، پلٹ جاؤ۔ اب نصرت سمجھے نصرت کیا ہے؟ انبیاء واپس، فرشتے واپس، جنات واپس، اور عزادار ماؤں کی گود میں پیدا ہونے والے مومن ایک آنسو لے کے چلا۔ حسین نے کہا آ جا۔ کیا مقام ہے عزادار؟ عزادار کا مقام سمجھنے کی ضرورت، لیکن یہ بھی ذہن میں رہے کہ عزاداری میں شرک نہ ہو۔ ہاں شرک ہوتا ہے۔ مولا نے دیا کیوں بجھایا؟ چراغ کریم کربلا نے کیوں بجھایا؟ اس لیے کہ یہ جو سامنے بیٹھے ہیں یہ اندھیرے کا فائدہ اٹھا کے چلے جائیں نہ، خالص تھے، خالص چھنے ہوئے۔ آدم سے لے کے آخری دم تک پیدا ہونے والے انسانوں میں سے یہ سمجھ لیں حسین نے اپنا فلٹر لگا کے 72 نکالے تھے۔ اتنے خالص تھے۔ پھر ان کے سامنے دیا کیوں بجھایا؟ دیا اس لیے بجھایا کہ یہ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں نا، ان کے دلوں میں میری معرفت کے باب میں ایک چراغ کا بھی شرک نہ ہو۔ اوئے ہوئے ہوئے، آپ نے غور نہیں فرمایا۔ تو پھر شرک ممکن ہے۔ آپ آئیں مجلس میں تو آئیں مولا حسین کے، بشری تقاضے اپنی جگہ پہ۔ ایسا نہ ہو کہ آپ مجلس اعضاء میں کسی نامور کی ناموری کا شرک کر بیٹھے۔ پریشان ہوں گے آپ، مشکل بات۔ ذاکر اہم نہیں، ذکر اہم۔ ذاکر اہم نہیں، ذکر اہم۔ تقریروں سے کیا ہوتا؟ تقریریں کرنے والے بڑے، تقریر سے بندے مان جاتے۔ اگر تقریر سے بندے مانتے تو کائنات کے سب سے بڑے خطیب کی تقریر سننے والے 1.25 لاکھ بندوں میں سے صرف 9 بندے محمد کے جنازے میں نہ آتے۔ بہت شکریہ، مہربانی، آپ تھکے ہوئے ہیں، مجھے پتا ہے صبح سے آئے ہوں۔ جی بسم اللہ۔ مجھے یہاں بہت کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہیں سے سیکھی خطابت، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ رسول کا بیٹا بڑا مظلوم ہے۔ مظلوم کو رونے آئے آپ۔ کل حسین مکہ سے نکلیں، میں پہلا فکرہ مصائب کا کہنے جا رہا ہوں۔ کل حسین مکہ سے نکلے ہیں، اسی وقت آج کے دن خبر مل گئی پہلا علی قتل ہو گیا۔
بسم اللہ یہ تصور. کل حسین نے مکہ چھوڑا 8 ذی الحج. مجلس تمام ہوگی. مجھے پتہ ہے غازی چک میں یہ روایت ہے کہ آپ مجلس کے بعد لاہور جائیں, اس شہزادی کو پرسہ دینے جس نے حسین کی راہ میں 6 بیٹے دیے. حسین کی راہ میں 6 بیٹے دیے, 2 بیٹیاں دی. بندے کہتے ہیں لال ڈھونڈتے ڈھونڈتے لاہور آ گئی. نہ, لاہور اس لیے آئی کہ بر صغیر والوں کا شکریہ ادا کرے کہ تم میں سے کوئی میرے بھائیوں کے قاتلوں میں نہیں تھا. سلامت میں آباد. جو لوگ اتنی صبح بیٹھے ہیں مجلس میں, وہ رونے کے لیے آئے, وہ گریے کے لیے آئے, وہ پرسہ دینے آئے ہیں. لاہور جائیے گا ضرور, کوئی اندر جائے نہ جائے جائیے گا ضرور. بندے ہمیں کہتے ہیں کیوں روتے ہیں شیعہ. غازی چک کے مجلس لائیو چل رہی ہے, عمران شاہی دنیا سن رہی ہے. ڈاکٹر ضمیر صاحب, میں ان سیاہ لباس والے شیعوں کی موجودگی میں ذمہ داری سے ایک اعلان کر رہا ہوں, ہم رونا چھوڑ دیتے ہیں. ہمارا ایک کام کر دو, ہم روتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے, ہمیں صرف علی کی بیٹیوں کی قبریں پوری کرنا. بسم اللہ, اللہ کا. میرے مولا جناب امیر مسلم کا تابوت آج برآمد ہونا. سرکار امیر مسلم کا تابوت آج برآمد ہو. 2 فکرے میں کہتا ہوں, مصائب میں اجلت نہیں کرنا چاہتا. پہلے ایک روایت سن لو. مولا سجاد نے کربلا والے جنازے دفن کیے, حجاز امامت سے آئے, اور مولا خود روایت کرتے میں نے ایک جنازہ دفن کیا. اور مولا فرماتے ہیں جس جنازے کو جمع کرنے میں مجھے 2 نمازوں کا درمیانی وقت لگ گیا وہ میرا چاچا غازی ہے. اب میں دوسری روایت پڑھوں, شاید میاں اس سے آگے مجھے میرے محسن پڑھنے نہ دے. عجیب فکرہ میں خود سوچتا ہوں, میں روتا ہوں. میں جب سرکار امیر مسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے وہاں پوچھا کہ قبر بنی کیسے. مظفر بات صرف 9 ذی الحج کی نہیں, مجھے بتایا گیا کہ 16 ذی الحج کی شام کوفہ کے مظلوم شیعوں نے مسلم کو کوفہ کی گلیوں سے چن چن کے دفن کیا. جزاک اللہ, مرحبا سید, زندگی آپ.
ایک اپیل میں کروں گا، ضرور جائیے گا جہاں آپ بوسہ دے لیں، مانگ لیں، جانا وہاں عمران شاہ انہیں کہنا جی بھر کے رو بارگاہ کے دروازے بند کر کے، کیونکہ اس شہید کے جنازے پہ نہ بہن تھی نہ بیٹی۔ آباد رہو، سلامت رہو، زندگی ہو، بڑی خالص عبادت کرو۔ دعا ہے محسن بھائی کو مالک صحت کاملہ عطا فرمائے۔ جلدی گزرتا ہوں، انتظار نہ کرواؤں، آنکھیں تیار ہیں، میں انتظار نہ کرواؤں۔ احتیاط سے پڑھا کرو کہ مولا نے فرمایا کہ جب بچے گلی کا موڑ مڑ جائیں نا، مسجد سے نکلے بیٹوں سے کہا تم سید ہو، یہ کوفہ ہے، میں فکر کہوں اگر آپ برداشت کر سکیں۔ باپ نے بیٹوں سے کہا تم سید ہو، یہ کوفہ ہے، گلیوں میں گم ہو جاؤ۔ یہ کوفہ ہے، تم سید ہو، گلیوں میں گم ہو جاؤ۔ سلام ہانی بن عروہ کو، سلام بی بی طوعہ کو، سلام جس نے گھر کا دروازہ کھولا۔ پتہ کھولا کیوں؟ پانی دے چکی، اس سے زیادہ جلدی کیا ہو سکتی؟ پھر دروازہ بھاری لگا تو آ کے کہنے لگی مسافر گھر جا، شام ہونے والی ہے، کوفہ کے حالات ٹھیک نہیں۔ جب کہا نا گھر جا، جناب مسلم آواز دے کے کہتے ہیں کون سا گھر؟ کہنے لگی آپ کا گھر نہیں؟ فرمایا ساری کائنات کو گھر ہم ہی دیتے ہیں، ہمارا کوئی نہیں۔ تھکنا نا، میں کوشش کروں گا کہ مل کے عبادت کر سکیں۔ جب کہا نا ہمارا کوئی نہیں، تو توحہ کہنے لگی آپ کوئی مسلم بن عقیل ہے؟ فرمایا ہاں میں مسلم ہوں۔ دروازہ کھل گیا، مولا گھر کے اندر آ گئے، نمازیں پڑھی، گھر کا محاصرہ ہوا۔ اب یہ سفید داڑھیوں والوں کے لیے فکرہ کہہ رہا ہوں۔ مولا نے تلوار نکالی، میں باہر نکلنے لگا، کہنے لگی مولا نہ جائیے، میں حفاظت کروں گی۔ فرمایا میں نہ جاؤں گا نا، یہ اندر آ جائیں گے، ہمیں چادریں پیاری بڑی ہیں۔ تھک جاتا ہے بندہ رو رو کے۔ سرکار امیر مسلم نے جہاد کیا، 3 بار فوج آئی، ابن اشعث کی قیادت میں فوج لڑتی رہی، مسلم لڑتے رہے۔ حسین کا شیر شکست دیتا رہا، کوفہ کی گلیوں میں لہو بہنے لگا۔ اب میں سوچتا ہوں کہ حمیدہ خاتون کیوں کہتی تھی اما بابا کو بلا۔ میرے مولا مسلم کی ایک بیٹی جن کا نام حمیدہ خاتون، جب خیمے اکھڑے نا، کہنے لگی اما بابا کو بلا۔
शहजादी रो के चुप कर गई। पानी बंद हुआ, अम्मा बाबा को बुला। मामू गाजी और बाबा मुस्लिम मिल के लड़ेंगे, किसकी जुर्रत हमें पानी न दे। अकबर उतरा, अम्मा बाबा को बुला। और मारा गया, अम्मा बाबा को बुला। गाजी चकवालो, आप अगले साल तक रोए, हक अदा नहीं होता। एक वक्त ऐसा आया, हमीदा चुप करके आई, कहा अम्मा आप ना बुलाना, सुनांगे कब, जब असगर के कान में तीर लगा। जब मैंने सरकार मुस्लिम की जंग पढ़ी ना, फिर मैंने सोचा बेटी क्यों कहती थी अम्मा बाबा को बुला। और फिर जब ये बेटी पहुंची, बाबा से मिली, सारे रास्ते कहती रही अम्मा मैं नहीं बोलूंगी बाबा से, अम्मा मैं नहीं बोलूंगी बाबा से, खुदा की कसम मैं कस्में नहीं उठाता। लेकिन अगर कोई सुन्नी बैठा उसे यकीन दिलाने के लिए, खुदा की कसम मुस्लिम की बेटी ने कहा अम्मा बाबा से नहीं बोलूंगी जब मिलूंगी। मैं पाक मिंबर पे खड़ा हूं, जब मिली है फिर बोली ही नहीं। बाबा के सर पे नजर पड़ी, बैठते बैठते बैठ गई, बैठ के लेट गई, लेट के आंखें बंद कर ली। आंखें बंद हुई कि मौला सज्जाद ने पढ़ा इन्ना लिल्लाह। मैंने पूरा कूफा ढूंढा, कहीं मुस्लिम की बेटी की कब्र मिले। इसलिए कहती थी अम्मा बाबा को बुला। फिर सरकारे अमीर मुस्लिम जब जंजीरों में पहुंचे इस लाइन के दरबार, आज सारा दिन इब्ने ज़ियाद पे लानत करना, अल्लाह इस पे लानत करे। जब पहुंचे तो एक बेगैरत ने कहा मुस्लिम अमीर को सलाम कर। हाँ, जब कहा ना मुस्लिम अमीर को सलाम कर, जलाल आ गया, होंठ कटा हुआ है सरकार मुस्लिम का, ऊपर वाला होंठ कटा हुआ है, लहू बह रहा है, दांत जख्मी है, दांत जख्मी हो, होंठ कटाओ, बोला जाता है। लेकिन जैसे ही कहे ना अमीर को सलाम कर, जलाल आ गया। बनु हाशिम की बलागत को मुस्लिम दरबार में बोले माली अमीरुन सिवाल हुसैन, कोई अमीर नहीं सिवाय हुसैन के। वो दिन और आज का दिन कोई बंदा सिर्फ मुस्लिम नहीं कहता, अमीर मुस्लिम। उधर मक्का से निकले हुए दोनों भाई अपने खीमे में बैठे हुए, जानते हो कौन कौन? सैयदा उम्मुल बनीन का लाल, फरजंदे बतूल मेरे मौला हुसैन, दोनों मिलके इस्मत की नजर से कूफा देख रहे। अब्बास चुप करके हुसैन के पहलू देख रहे हैं, मुस्लिम की जंजीरें, अब्बास चुप। वसीयतें हुई, अब्बास चुप। इब्न ज़ियाद ने कहा ले जाओ नमाज पढ़वाओ मुस्लिम को, अब्बास चुप। मुस्लिम रुकू में गए, जल्लाद की तलवार उठी। अब अब्बास अपनी जगह से उठे, शाजी उठ के हुसैन के पैरों पे हाथ रखे। अब्बास क्या हुआ? कूफा जाके लड़ोगे? अर्ज की नहीं मौला लड़ूंगा नहीं, दारुल अमारा की चोटी बड़ी बुलंद है, तलवार उठी हुई है, मेरा भाई मुस्लिम है, मेरा वादा रहा लड़ूंगा नहीं। जाऊंगा ऐसे जैसे बाबा मदीने से खैबर गए थे, सिर्फ मुस्लिम का सर उठाऊंगा। फरमाया क्या समझते हो मुस्लिम अकेला है? मौला कौन है?
فرمایا دربا بازار میں دیکھ، بازار میں دیکھا زخمی پسلیوں سے ہاتھ اٹھا کے جولی پھیلا کے حسین کی ماں کہہ رہی ہے آ میرے لال. سیدہ سلامت رکھے، آباد رہو. مجھے معاف کر دینا، آپ میں روایت کے لفظ پڑھنے جا رہا ہوں. تلوار چلی، حسنین شاہ مسلم بادشاہ کا سر کٹا، بی بی نے سنبھالا. حسین تیرے گھر میں یوں ہی سفیدہ بچتی رہے. بی بی نے سنبھالا، بدن دارالعمارہ کی چھت پہ. میں ایک لفظ کہہ رہا ہوں، آرام سے کہہ رہا ہوں، اس پہ غور کرنا. جلاد کے ہاتھ میں تلوار تھی، اس نے تلوار رکھ دی، ہاتھ نہیں لگائے. اگلی لفظ میں کہہ نہیں سکتا، میرا دل بند ہو جائے گا. مسلم کو ہاتھ نہیں لگائے کہ مسلم کا بدن چوٹی سے بازار میں پھینکا. بس اگلے 2 فکروں پہ میں تابوت منگواؤں گا. میں ماتمیوں سے کہوں گا، بزرگوں سے کہوں گا، جوانوں سے کہوں گا، سر کا ماتم 2 4 5 منٹ سرکار امیر مسلم کے جنازے کے پاس ضرور کرنا. لاہور والی شہزادی راضی ہو جائے، میرے گھر کا پرسہ ہو رہا ہے. سلامت رہو، زندگی ہو، مالک دعائیں مستجاب فرمائے. سرکار امیر مسلم کا بدن آج 9 ذی الحج کوفہ کی گلی میں آ گیا. میں مقتل کی روایت پڑھ کے کئی دنوں سے پریشان. جب کوئی جنازہ بازار میں پڑا ہو، بندے آتے تو ہیں نا، آ کے دیکھتے تو ہیں. مجھے سادات و غیر سادات عزادار معاف کریں گے، میں پاک ممبر پہ کھڑا ہوں، سارا دن بازار میں خریداری ہوتی رہی. یہ خالص عبادت ہے. سارا دن بازار میں خریداری ہوتی رہی، مسلم بازار میں پڑے رہے. دن گزر گیا، شام ہو گئی، مسلم بازار میں پڑے رہے. رات ڈھل گئی، مسلم بازار میں پڑے رہے. اب جو قربانی کرنے جاؤ نا، یا عید کی نماز پڑھنے جاؤ، وہاں پیش نماز سے کہنا سرکار مسلم کے مصائب پڑھے. وہ وقت ہے سرکار امیر مسلم کے مصائب کا. کل 10 ذی الحج جب عید کی نماز کا وقت ہو، جب کوفہ کے لوگ آئے نا مسجد میں، تو آ کے نماز پڑھانے والے سے کہنے لگے جلدی کر، نماز پڑھا. کل سے ایک جنازہ بازار میں پڑا ہے. برداشت کر لو گے؟ کل سے ایک جنازہ بازار میں پڑا ہے، ہم نے جا کے وہ جنازہ اٹھانا ہے. بزرگ سمجھ گئے، پرانے سننے والے سمجھ گئے. پھر سر پہ رکھو نا اپنے اپنے ہاتھ، ماتمی کے ہاتھ کی قسم کھا کے بتا یہ جنازہ اٹھایا گیا. شاید میں اس کے بعد ممبر چھوڑ جاؤں، تابوت آ جائے، پاک ممبر کی قسم ہے کائنات کا پہلا جنازہ ہے جو اٹھایا نہیں گیا، کھینچا گیا ہے. اللہ کرے اگلا لفظ نہ سمجھا سکوں، میں چاہتا ہوں میں بتا جاؤں کھینچا کیسے گیا. میں 2 فکرے کہوں گا، تابوت بھی آ جائے گا، عزاداروں سنو گے کھینچا کیسے گیا. ہر نمازی مسجد سے نکلتا اپنے حصے کی رسی لاتا، مسلم کے پیر سے باندھ کے گھوڑے پہ بیٹھ کے اپنے گھوڑے کو تازیہ نہ مارتا. مسلم کا بدن کبھی اس دیوار سے کبھی اس دیوار سے ٹکراتا رہا. مسلم کہتے رہے علی کی بیٹی میں نے اپنے بدن سے کوفہ کی گلیاں
تیرے پیروں کے لیے ہموار کر دی 16 ذی الحج تک کوفہ کے بچے مسلم کے بدن سے ماتم حسین